یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت صوبان سے واضح کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت صوبان کہ آزاد کردہ غلام تھے، بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ایک دفعہ فرمایا میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فتنہ و فساد کی آگ سے محفوظ رکھے گا. ایک وہ جماعت ہے جو ملک ہند میں جنگ لڑے گی، اور دوسری جماعت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے مددگاروں کی ہوگی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایمان لانے کی بدولت ایک تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ آپ نے حدیث کہاں سے لی ہے؟ یہ کتاب سے آپ نوٹ کر رہے ہیں؟ جی اپنی ہاں بتائیں نا جی، یہ کتاب سے لی ہے جس سے آپ نے اخذ کیا، اس کو حوالہ دینا اس کا. یہ نسائی ہے کتاب الجہاد سے. یہ صفحہ نسائی کا فوٹو کاپی ہے؟ جی نہیں. ہاں یہ میں پوچھ رہا ہوں. جی جی حدیقۃ الصالحین میں چھپی ہوئی ہے. جی جی ٹھیک ہے. اور یہ نسائی سے لی گئی ہے؟ حدیقۃ الصالحین میں جی ہاں نسائی سے لی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا فرمائیے. جی تو حضرت مسیح علیہ السلام کے حضرت مسیح علیہ السلام میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ جہاں تک مجھے یاد ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے اس حدیث پر بحث نہیں فرمائی. اگر فرمائی ہے تو مجھے معلوم ہونا چاہیے، اس کے بعد میں اس کا جواب دوں گا. سمجھے؟ علماء تمہارے سنتے ہیں، سن رہے ہوں گے. جہاں تک میں نے یادداشت پر زور ڈالا ہے، اس حدیث کی تشریح وہ لڑنے والی جماعت کون سی ہے اور وہ کون سی ہے، یہ مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے تحریرات میں مجھے یاد نہیں ہے. ہو سکتا فرمائی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہندوستان میں لڑنے والی جماعت کی بات کی جائے تو یہ خیال گزرتا ہے کہ وہ جو مسلمانوں کی فوجیں جنہوں نے ہندوستان کو فتح کیا ہے ان کی طرف اشارہ ہو. مگر اس سے یہ بھی شک گزرتا ہے کہ حدیث میں کہیں کوئی بناوٹ نہ آ گئی ہو اس واقعہ کو عظمت دینے کے لیے. اس لیے اس پہلو سے بھی چھان بین ضروری ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کے ارشاد کا اس لیے مجھے انتظار ہے کہ اگر آپ نے فرمایا ہے اور حدیث کو قبول کیا ہے تو آپ کا نور فطرت جب حدیث کو قبول کرتا تھا تو یہ بہت بڑی سند ہے، ہمارے لیے کافی سند ہے. لیکن حضرت مسیح علیہ السلام محض اس طرح قبول نہیں فرماتے تھے، پوری چھان بین کے بعد جو قبول فرماتے تھے. تو علمی سند بھی ہے اور وہ چھٹی حص والی سند بھی ہے، اس کو چھٹی حص کہا جاتا ہے. تو پہلے وہاں سے جواب آئے گا، پھر ہم انشاءاللہ دوبارہ اس مسئلے کو لیں گے.